الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. عن سلمان رضي الله تعالى عنه قال: سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ فرمان لگے کہ ان اللہ تعالی انه اذا اراد بعبد شرا او هلكة نزع منه الحياء فلم تلقه الا مقيتا، فاذا كان مقيتا نزعت منه الرحمة فلم تلقيه الا فظا غليظا، فاذا كان كذلك نزع منه الامانة، فإن كان كذلك نزعت رقبة الإسلام من عنقه فكان لعينا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب اللہ کسی بندے کے ساتھ کسی بندے کی ہلاکت کا فیصلہ فرما لیتے ہیں تو نزع منہ الحیا، اس کے اندر سے حیا نکال لیتے، حیا نکل جاتا۔ تین آدمیوں کے بارے میں اللہ کے نبی نے بتایا کہ جنت میں کوئی نہیں جائیں گے۔ ایک وہ جو بوڑھا شرابی، بڑھاپے قبر کے اندر اس کی ٹانگ ہے، لیکن اپنی اس بری اور خبیث عادت سے اب بھی باز نہیں آتا۔ گناہ ایسی بلا ہے کہ ایک وقت آتا ہے یہ عادت بن جاتی ہے اور لذت گناہ میں نہیں رہتی، لیکن عادت سے مجبور ہوتا ہے، قبر میں پہنچا ہوا ہے، گندی گھٹیا حرکت نہیں چھوڑ پا رہا، عادت ہو گئی۔ بڑھاپے میں بھی جھوٹ نہیں چھوڑتا، غیبت نہیں چھوڑتا، موسیقی نہیں چھوڑتا، گندگیاں دیکھنا نہیں چھوڑتا۔ اب اس کے اندر لذت کیا ہے؟ اعصاب میں قوت کوئی نہیں، جان کوئی نہیں، ہڈیاں کھوکھلی ہیں، خون ختم ہو گیا، دماغ شل ہونے کو ہے، لیکن عادت ہے، مجبور ہے، دیکھ رہا ہے، عادت نہیں جاتی۔ فرمایا ایک یہ شخص جنت میں کوئی نہیں جائے گا، دوسرا والدین کا نافرمان جنت میں کوئی نہیں، اور تیسرا فرمایا جس میں حیا کوئی نہ ہو، دیوس، یہ بھی جنت میں کوئی نہیں جائے گا، جنت میں کوئی۔ والدین کا نافرمان، بوڑھا شرابی، اور دیوس جس میں حیا کوئی نہ ہو۔ تو سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ فرمانے لگے جس کے لیے اللہ ہلاکت کا فیصلہ فرما دیتے ہیں اس کے اندر سے حیا چلی جاتی ہے، پھر یہ قابل نفرت ہو جاتا ہے، اور جب قابل نفرت ہو جاتا ہے تو اس کے اندر سے رحمت، شفقت نکل جاتی ہے۔ کبھی آپ بے حیا آدمی کی زبان میں مٹھاس نہیں پائیں گے، سختی پائیں گے۔ باپ سے بھی سختی کرے گا، ماں سے بھی سختی کرے گا، بیوی سے بھی سختی کرے گا۔ بے حیا آدمی میں کبھی آپ نرمی نہیں دیکھیں گے۔ باپ سے بھی سختی کرے گا، ماں سے بھی سختی کرے گا، بیوی سے بھی سختی کرے گا، سخت مزاج، سخت۔ بس اوقات آتے ہیں بیچارے دکھے ماں باپ، کہتے ہیں بچے کی طبیعت عجیب ہو گئی ہے، سنتا ہی کوئی، اتنی سخت طبیعت ہے، ابھی اس کی عمر ہی کیا ہے؟ میں کہتا ہوں ہاں، جن گندگیوں میں ہم نے اپنے ہاتھوں میں دھکیلا ہے وہاں دل سخت نہ ہو تو اور کیا ہو، وہاں تو پتھر ہو جاتا ہے۔ آنکھوں کے حرام دیکھنے نے، آنکھوں کے حرام دیکھنے نے اور لقمہ حرام کھانے نے آپ کے انسان کے سینے کا دل کہاں رہنے دیا، پتھر بنا دیا ہے۔ آنکھوں کے حرام دیکھنے نے اور لقمہ حرام نے سینے کا دل کہاں رہنے دیا، پتھر بنا دیا۔ شفقت کوئی نہیں، خیر خواہی کوئی نہیں، سخت مزاج، باپ کو بھی سناتا ہے، ماں کو بھی سناتا ہے، بیوی کو بھی سناتا ہے، سخت میں۔ حیا رخصت ہو جائے، قابل نفرت ہو جاتا ہے، پھر اس کے اندر سے رحمت، شفقت نکل جاتی ہے۔ اور فرمایا جب یہ چیز بھی نکل جائے تو پھر اس کے پاس امانت بھی کوئی نہیں رہتی جو اللہ نے اسے ایمان اسلام کی شکل میں دی ہے۔ نزعت رقبۃ الاسلام، پھر اسلام بھی اس کے گلے سے نکل جاتا ہے، اور پھر یہ ہمیشہ کا لعین، ملعون بن جاتا ہے، ہمیشہ کے لیے اللہ کی رحمت سے محروم۔ کہاں سے چلا، کہاں پہنچا؟ ابتدا ہوئی، حیا گیا، حیا گیا، رحمت گئی، شفقت گئی، امانت گئی، اور اسلام کا جوہر بھی نکل گیا۔ ابتدا یہاں سے حیا گیا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے الحیاء والایمان قرانا فإذا رفع أحدهما رفع الآخر او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ حیا ایمان ساتھ ساتھ چلتے ہیں، یہ الگ نہیں ہوتے، یہ دونوں کبھی الگ نہیں ہوتے۔
یا دونوں جاتے ہیں یا دونوں رہتے ہیں، ایک ہو ایک نہ ہو، ایسا نہیں ہوتا۔ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا گیا نا کہ میں اپنے بعد جو سب سے ضرر رساں، سب سے نقصان دہ فتنہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، وہ عورت کا بگڑا پن ہے، وہ عورت کا بگڑا پن ہے۔ اگر یہ بگڑ جائے معاشرے میں پھر حیا کہاں رہتا ہے، پھر کہاں رہتا ہے؟ اور ساری دنیا کفر مسلمانوں پہ جو جال بن رہا ہے اس میں دو ہی بنیادی چیزیں ہیں، ایک نے اس کو معیشت کا سہارا لیا ہے، دوسرا اس نے عورت کا سہارا لیا ہے۔ انہی دو بنیادوں پر مسلمان نسل کو شکار کیا جا رہا ہے۔ النساء حبائل الشیطان، حیا ایمان کے نکلنے کی ابتدا ہے۔ تو حضرت سلیمان فارسی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان کی طرف خط لکھا اور کہا آؤ نا ہماری مقدس زمین کی طرف، آتے کیوں نہیں ہمارے ہاں؟ تو سلیمان نے جواب لکھا ہے، سلیمان نے فرمایا زمین آدمی کو مقدس نہیں کرتی، آدمی کا عمل زمین کو مقدس کرتا ہے۔ سبحان اللہ، زمین آدمی کو مقدس نہیں کرتی، آدمی کا عمل زمین کو مقدس کرتا ہے۔ ہاں، جہاں تم ہو نیک و بن جاؤ، وہ زمین بھی مبارک ہو جائے گی، ورنہ رہنے والے تو بہت اچھی جگہوں پر بھی کھوٹی رہے ہیں، نفاق ہی رہا، مشرک بھی رہا، کفر بھی رہا وہاں۔ ہاں، تو انسان کی تقدیس زمینوں سے نہیں ہے، اچھے اعمال سے ہے، اس کا تقدس اچھے اعمال سے ہے۔ اچھا عمل کہیں بھی کر لے گا یہ بڑا مقدس آدمی ہے، بہت مبارک آدمی۔ تو اعمال اچھے کرنے سے آدمی اچھا ہو جاتا ہے۔ پھر نصیحت فرمایا کہ دنیا کی مثال ایسی ہے جیسے دنیا کی مثال اس دنیا میں مومن دنیا میں ایسا ہی ہے جیسے کوئی مریض ہو اور اس کے ساتھ اس کا طبیب ہو۔ مریض چاہنے لگے یہ کھا لوں، طبیب کہے بیٹے نہ کھا، تیرا مرض بڑھ جائے گا۔ وہ پھر اس کی طرف متوجہ کرے، پھر کہتا ہے یہ چاہت ہے، پھر وہ کہتا ہے نہ کھا مر جائے گا، لیکن وہ مانتا نہیں ہے، بد پرہیزی کرتا ہے، ہلاک ہو جاتا ہے۔ فرمائے اس دنیا میں مومن کی مثال اس مریض کی سی ہے، اللہ اس کا طبیب ہے، اس کا نفس اور خواہشات اسے ہلاکت کی طرف لے کے جاتی ہیں۔ طبیب مولا کہتا ہے یہ نہ کر، ہلاک ہو جائے گا، اس سے تیرا مرض اور بڑھے گا، تیری ہلاکت شروع ہو جائے گی۔ تو اللہ تو مہربان طبیب کی طرح ہے، کوئی چیز اس کے لیے مضر ہے تبھی تو روکتا ہے۔ کبھی نفع بخش چیز سے مسلمان کو نہیں روکا گیا اس دنیا میں، نقصان دہ چیز ہی سے روکتا ہے۔ جیسے بچہ نہیں جانتا میرے لیے نفع کی چیز کیا ہے، نقصان کی چیز کیا ہے، گلا خراب ہے پھر بھی آئس کریم مانگتا ہے، ماں نہیں دیتی بدلے میں سیب دے دیتی ہے، بظاہر تو بچہ روتا ہے لیکن بچے کو کیا پتا ہے نادان ہے، ماں اس سے بہتر کی چیز دے رہی ہے۔ آج نہیں تو کل سمجھ میں آ جائے گا۔ اللہ ماؤں سے زیادہ مہربان ہے، پیار کرنے والا ہے، کبھی نفع مند چیز سے تھوڑی روکتا ہے، اسی چیز سے روکتا ہے جس کے لیے آج یا کل نقصان دہ ہوگی، جو اس کے لیے آج یا کل یہ اپنی نادانی میں سمجھتا نہیں، روتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے۔ بس اوقات معصوم بچے کو اماں نہلاتی ہے، میل لگی ہوتی ہے، پھر چیختا ہے، ماں اور صابن لگاتی ہے اور چیختا ہے۔ ماں مہربان ہے نا، ایسی اللہ رب العزت کبھی میل کو چیل بھی دور کرتا ہے، یہ روتا ہے، ارے اللہ ہے تجھے چمکانا چاہتا ہے، تجھے صاف ستھرا رکھنا چاہتا ہے، تجھے چمکانا چاہتا ہے، تجھے صاف ستھرا رکھنا چاہتا ہے۔ تو سلیمان فارسی رحمۃ اللہ رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ مومن دنیا میں اس مریض کی طرح ہیں جس کا طبیب ہر وقت اس کے ساتھ ہو اور اس کو اس کی مضر چیزوں سے اسے روکتا رہے۔ ایسے اللہ کریم بھی اس کا طبیب ہے، اس کا نفس چاہتا ہے، اس کی طبیعت چاہتی ہے، اللہ روک دیتا نہ، یہ نہ کر، یہ نہ کر، یہ نہ کر۔ تو میرے عزیزو، کسی چیز سے اللہ نہیں روکتا، اسی چیز سے روکتا ہے جس میں اس کے لیے ہلاکت ہے، جو اس کے لیے مضر ہے۔ آج نہیں سمجھے کل تو سمجھ جائے گا، لیکن کوئی ایسی نفع بخش چیز سے اللہ تھوڑی روکتا ہے، مضر چیز سے روکتا ہے۔ تو اللہ صرف حاکم نہیں ہے، حکیم بھی ہے۔ صرف اللہ حاکم نہیں ہے، حکیم بھی ہے۔
وہ رحمان بھی ہیں، رحیم بھی ہیں۔ اللہ کے ہر فیصلے میں شفقت ہے، خیر خواہی ہے، رحمت ہے۔ اللہ کے ہر حکم میں شفقت ہے، خیر خواہی ہے، اس انسان کی بھلائی ہے۔ یہ نادان ہے، سمجھتا نہیں ہے، یہ نادان ہے، یہ سمجھتا نہیں۔ تو سلیمان فارسی رحمۃ اللہ رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ اللہ تو طبیب ہے، اس کے نفس سے اسے ایسی چیزوں سے روکتا ہے۔ اور فرمانا اے ابو درداء فاحذر ان تقتل انسانا فتدخل النار، کسی انسان سے تیرے ہاتھ سے کسی انسان کی جان نہ جائے بلا وجہ، فتدخل النار، جہنم میں چلا جائے گا، جہنم میں چلا جائے گا۔ اپنا ہاتھ کو کسی مسلمان کے خون سے آلودہ نہ کر۔ ومن یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم، جو آدمی کسی مسلمان کو ناحق قتل کرے جان بوجھ کے، اس کی سزا جہنم کے سوا کچھ نہیں، کسی سے تیرا خون نہ ہو۔ تو یہ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ کی نصیحتیں ہیں، اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، نستغفر اللہ، نستغفر اللہ، نستغفر اللہ، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین، الحمد للہ۔